بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب بمنزلہ وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خدا مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اپنے لختے جگر نور نظر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر بیٹے کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی ساتھ لے لی۔ بیٹا اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی امیدوں اور اپنی امنگوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ باپ اپنی تقریباً 100 سالہ دعاؤں کے ثمر کو، لختے جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے بے حد خوش ہیں، بے حد مسرور ہیں۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو مجھے شیطان کون کہے گا۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت ہاجرہ تشریف فرما تھیں۔ ان سے پوچھا کہ میاں جی کہاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اٹھو اور اپنے بیٹے کو لے آؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ آپ نے فرمایا، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے۔ شیطان نے کہا، انہیں رب کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو اس کے اشارے پر قربان کرتی چلی جاؤں۔ ماں کا دل بے حد نرم ہوتا ہے، اس لیے اسے یہاں پر کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن ناکام ہوا، ذلیل و رسوا ہوا۔ لیکن ظالم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ آج تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ شیطان نے کہا، انہیں رب کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ میری قربانی لے کر راضی ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، خوشی سے جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شیطان آخری بار آزمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، اے ابراہیم، آپ کو بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا ہے، وہ بھی اتنا حسین و جمیل جسے دیکھ کر چاند شرما جائے۔ اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ تم کہتے ہو میں نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب شیطانی ہو۔ اگر اللہ نے حکم دینا ہوتا تو جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان مردود، میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے۔ شیطان مردود، تیرا داؤ مجھ پر نہیں چل سکتا۔ پھر آپ نے کنکر مار کر اسے بگایا۔ یہ عمل 3 مرتبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کنکر مارنے اتنے پسند آئے کہ اس نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا، اس مقام پر کنکر مار کر حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرو۔ جب دونوں باپ بیٹا ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان، میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں
اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چہرے پر نظر پڑے اور چھری چلنے سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل نے ایسا ہی کیا، زمین پر لٹاتے ہوئے چہرہ زمین کی طرف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری گردن پر رکھ کر پوری قوت سے چلائی، قوت پیغمبری سے چھری چلائی لیکن بال تک نہیں کٹا۔ چھری کو تیز کیا لیکن چھری اثر انداز نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینکا۔ چھری نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے زبان عطا کر تاکہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کر سکوں۔ چھری نے عرض کی، حضور آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا، تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ چھری نے عرض کی، حضور کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خدا نے حکم دیا ہے۔ چھری نے عرض کی، جس خدا نے آپ کو 1 مرتبہ حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرو، اس خدا نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے کہ بال تک نہ کٹنے پائے، میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر آ گئے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا ہے۔ اس عظیم الشان قربانی کی فرش سے لے کر عرش تک دھوم مچ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔